لیتے تھے. جب وہ عمل بن گیا تو بھولنے کا سوال ہی نہیں، محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم بھی عمل شروع کر دیں تو بھولنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. دو ایسی باتیں جس سے ہمارا باطن یعنی ہمارا قلب، ہمارا دل گندا ہوتا ہے، وہ محفوظ کر دو. کیونکہ جو چیز گندا کرتی ہے قلب کو، وہ معلوم ہوگی تو ہم اس سے بچیں گے تو قلب گندا نہیں ہوگا. اس کے لیے معلوم ہونا، جیسے ایک نمازی آدمی کو نجاست بھی معلوم کرنا پڑتا ہے، طہارت بھی معلوم کرنا پڑتا ہے. صرف طہارت معلوم کرنے سے کام نہیں چلے گا، تو نجاست بھی معلوم کرنا پڑتا ہے تاکہ اس نجاست سے محفوظ رہ سکے اور طہارت حاصل کر سکے. اسی طریقے سے دل کو روشن کرنے والی چیزیں بھی معلوم کرنی چاہیے اور دل کو گندا کرنے والی، اندھیرا کرنے والی چیزیں بھی معلوم رہنی چاہیے. حضرت علیہ السلام نے سب سکھایا، سب بتایا صحابہ کرام. تو پہلے آپ کو بتا رہے ہیں مظلمات، یعنی دل کو اندھیرا کرنے والی. دل اندھیرا ہوتا ہے تو عالم اندھیرا ہو جاتا ہے. دل اندھیرا ہوتا ہے. نمبر ایک، عربی میں کہتے ہیں اس کو شہوت البطن. بطن پیٹ کو کہتے ہیں، شہوت خواہش کو کہتے ہیں. عربی میں اس کا نام ہے شہوت البطن. اردو میں بولیں گے زیادہ کھانے کی ہوس. اس سے دل بے نور ہو جاتا ہے. کھانا تو کھانا چاہیے، کھانے پر تو زندگی کا مدار ہے. کھاتے رہیں گے تو زندگی باقی رہے گی. کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، زیادہ کھانے کی ہوس اور ہرس کی بات. یہ ہے مذموم چیز. ہر وقت کھانے کی فکر میں پڑا ہوا ہے، ہر کوئی چیز کھا لے، وقت بے وقت کھاتا رہے تو اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی. جب اس کی صحت خراب ہوتی ہے تو دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے اپنے علاقے میں اور بچپن سے جو کھانے کی اوقات ہیں انہی اوقات میں کھانا چاہیے. ہر علاقے میں اپنا اپنا رواج ہے. دنیا کے اکثر ممالک میں 2 ہی وقت کھانا کھایا جاتا ہے. ہندوستان کی بھی بہت سی ریاستوں میں 2 ہی وقت کھانا کھایا جاتا ہے. ہمارے جنوب میں 3 وقت کھایا جاتا ہے، حیدرآباد میں 5 وقت کھایا جاتا ہے. جی تو ہمارے تو کھانے کے اوقات ہی مقرر ہیں. یہ کنٹینیو کھاتے رہنا صحت کے لیے مفید نہیں رہتا، مضر رہتا ہے. ایک مرتبہ کھا لینے کے بعد معدے کو اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ اپنی چکی میں اس کو پیسے اور اسے پہلے نرم کرتا ہے، پھر گرم کرتا ہے، پھر گلاتا ہے، پھر پیستا ہے، پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اس میں سے خون الگ کر دیتا ہے، اور جب خون نکل گیا تو اسے رگوں میں بھیجتا ہے، اور جو فضول چیز بچ گئی اس کے اندر، کچرا بھوسا بچ گیا. اتنے کام کرنا پڑتا ہے معدے کو. اگر اس کو ٹائم ہی نہ ملے، ابھی بھیجا اور پیسا ہی نہیں، پھر دوسرا بھیج دیا، پھر تیسرا بھیج دیا، تو وہ کیا کرے گا؟ کچا پکا ویسے ہی نکال دے گا. تو خون نہیں بنے گا، صحت نہیں بنے گی انسان کی. اس لیے فطری طور پر بھی سوچو، عقل سے بھی سوچو تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک مشین کو اپنا کام پورا کرنے دینا چاہیے. جب وہ ایک کام سے فارغ ہو جائے پھر دوسری شفٹ، پھر تیسری شفٹ، ایسے تو وہ کام کرے گی مشین. تو زیادہ کھانا اچھی چیز نہیں ہے. جب جو دکھا کھا لیے، جب جو دکھا کھا لیے، ایسا کھانا اچھی چیز نہیں. جوانی میں چکی مضبوط ہوتی ہے، میڈ ان جرمنی ہوتی ہے، تو وہ جوانی میں سب چل جاتا، سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب آدمی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے
اس لیے جوانی کو صحیح طریقے پہ گزارے تو بڑھاپا بہت آسانی سے گزرتا ہے، آرام سے گزرتا ہے بڑھاپا، لیکن جوانی کو صحیح گزارنا چاہیے۔ تو کھانا تو کھاؤ، پسندیدہ چیزیں بھی کھاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ نے کھانے کے لیے تو پیدا فرمائی ہے، لیکن یہ کہ حرص اور ہوس نہیں ہونا چاہیے اس کا نتیجہ ہوتا ہے بے تکے طریقے پر کھانا۔ نمبر 1 بے وقت کھانا، اور نمبر 2 اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کھانا۔ آپ نے 2 لفظ سنے ہوں گے کھانے کے بارے میں، پیٹ بھر کھا لیا، اور بعض وقت کہتے ہیں جی بھر کھا لیا۔ تو پیٹ بھر تو کھانا چاہیے، جی بھر نہیں کھانا چاہیے، جی نہیں، وہ جی بھرتا ہی نہیں ہے، جب اندر جب تب جانے کو واپس آنے لگے گا تب بھرے گا وہ، تو اس لیے اتنا نہیں کھانا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہ ہے تھوڑی بھوک باقی رکھ کر کھانا ختم کر دینا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو کھانے پینے میں اس کا احتیاط رکھنا، اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور ایسا نہ کرنے سے دل میں ظلمت پیدا ہو۔ ظلمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی کھانے کا دل سے کیا تعلق ہے؟ دل الگ پارٹ ہے، معدہ الگ ہے، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ہے تعلق، وہ اس طور پر کہ جب معدے میں گرانی ہوتی ہے تو اطباء یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، جب معدہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کرتا ہے تو وہ برڈن لیتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، اس سے جب گرانی ہوتی ہے تو وہ گیسز خارج کرتا ہے اپنے کو ہلکا کرنے کے لیے، وہ خارج ہو کر کے دل کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ معدہ نیچے ہے، دل اوپر ہے، اور ہوا اوپر جاتی ہے، بھاپ اوپر جاتی ہے، تو وہ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں، تب وہ دل پر اثر ڈالتے ہیں، اور دل اس اثر سے بجھ جاتا ہے، اور اس بجھ جانے کا نام اندھیرا ہے، دل کی ظلمت ہے، دل کا اندھیرا ہے، تو دل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس واسطے ایک کام یہ کہ بے وقت نہ کھائیں، ہر وقت جب وقت مقرر کر لو اپنا، جو بھی گھر کا عادت ہے یا بچپن سے جس کی عادت ہے اس کے مطابق ان اوقات میں کھا لینا چاہیے، پھر ہضم کا موقع دینا چاہیے، ہمارے اپنے معدے کو، اپنی مشین کو موقع دینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جو کھائیں وہ پیٹ بھر تو کھا لو، لیکن جی بھر نہ کھاؤ، اس لیے کہ کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو جی بھرتا ہی نہیں، ٹھوستے رہتے ہیں ہم، تو اس سے بھی اثر پڑتا ہے ہماری صحت کے اوپر، جب صحت پہ پڑے گا تو قلب پر، دل پر بھی پڑے گا اس کا۔ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسری احتیاط کرنے کی بات شہوت بطن میں یہ ہے کہ ایسی چیزیں زیادہ کھایا کریں جو بہت بنی تلی ہوئی ہوں، جس کو مرغن غذائیں کہتے ہیں، جس میں روغن زیادہ ہو، تیل گھی وغیرہ زیادہ ہو، جسے زیادہ پکا دیا گیا ہو۔ یہ چیز اللہ نے، جیسے گوشت ہے تو گوشت جو سالن میں بوٹی ہوتی ہے وہ ادھ پکا ہوتا ہے، وہ مضر نہیں ہوتا، جو تیل میں تلی ہوئی ہوتی ہے وہ مضر بن جاتی ہے، ہارڈ ہوتی ہے، عربی میں ثقیل کہتے ہیں، تو معدے کو اس پر محنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے صحت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ کبھی کبھار الگ بات ہے، آج کل کبھی کبھار کی نوبت نہیں ہے، اس واسطے کہ اتنا بڑا شہر، اتنے بڑے تعلقات، روز کی تاریخ میں ایک رخا رکھا ہوا رہتا ہمارے پاس، آج اس کی شادی میں، کل اس کے ولیمے میں، کل اس کے رسم میں، اور کل اس کے اس میں جانا ہے، پرسوں اس میں جانا ہے، اس میں جانا ہے، اس میں، اور کسی دن دعوت نہیں ہے
تو ہوٹل میں کھانا ہے. تو روز ہم وہ غذا کھا رہے ہیں جو ہمارا جسم قبول نہیں کرتا، وہ غذا روز کھا رہے ہیں. تو اس سے ہماری روحانیت بھی متاثر ہوتی ہے، ہماری صحت بھی متاثر. اس لیے کبھی کبھی تو ٹیسٹ کے خاطر ایسی چیزیں کھا دو، مہینے میں 2-4 مرتبہ کبھی کھا لو، ہفتے میں 1 مرتبہ کبھی کھا لو، چل جائے گا، برداشت ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اسی طریقے سے کھاتے رہیں، جیسے بہت سے لوگ ہیں بیچارے، وہ اپنی مزدوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ہوٹلوں میں کھاتے رہتے ہیں، اور وہ بھی صاف ستھری ہوٹلیں بھی نہیں رہتی، اپنے بجٹ کے حساب سے کھاتے ہیں ہوٹلوں میں. اب وہ کھا کھا کے ان کی صحت ستیہ-ناش ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو خیر ان کو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں. لیکن جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ صرف شوق میں کر رہا ہے سب، تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے، اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے، برباد. تو ایسا نہ کر. تھوڑا کبھی کوئی حرج نہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ ٹوٹل بند کر دو، لیکن کم کر دو، بہت کم. تبھی جا کر ہمارا قلب جو ہے وہ منور ہوگا، وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا، اندھیرا نہیں رہے گا دل کے اندر. تو پہلی بات امام غزالی رحمہ اللہ، جو پوری دنیا کے علماء کے نزدیک زبردست مربی اور ماہر اور فلسفی گزرے، ان کی ہی بتائی ہوئی باتوں سے اکثر علماء و مشائخ نے استفادہ کیا ہے. اور انہوں نے جو بات بھی بتائی ہے قرآن کی آیتوں اور نبی کی حدیثوں کو پیش کر کے بتائی ہے. تو نمبر 1، جو دل میں اندھیرا پیدا کرنے والی چیز ہے، دل کی دنیا اجاڑنے والی چیز ہے، وہ شہوت البطن ہے، یعنی پیٹ کی نامناسب خواہشات. ہر خواہش نہیں، بھوک لگی کھانے کی خواہش ہے، روٹی کھانے کی خواہش ہے روٹی کھاؤ، چاول کھانے کی خواہش ہے چاول کھاؤ، دال کھاؤ، گوشت کھاؤ، سبزی کھاؤ، مٹھائی کھاؤ. جو خواہش ہے، یہ خواہش ناجائز نہیں ہے. شہوت البطن سے مراد وقت بے وقت کھاتے رہنا، مقدار ضرورت سے زیادہ کھانا، اور ایسی غذائیں کھانا جو جلدی ہضم نہیں ہوتی. یہ 3 باتیں چھوڑ کر کے کھانا پینا منع تھوڑی، اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. کس نے حرام کی؟ اللہ نے حلال کی. کھانا ہے مگر اعتدال کے ساتھ. اس ترتیب کو ملحوظ رکھ کے 3 باتیں. چونکہ آپ نوٹ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے 2 3 4 مرتبہ بولنا پڑتا ہے تاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے. سمجھے نہیں آپ؟ کیا احتیاط کرنا ہے؟ کھاؤ پیو، کلو واشربو، کھاؤ پیو بھائی. ولا تسرفو، اسراف مت کرو. یہ اسراف میں یہ 3 باتیں آ جاتی. یعنی وقت بے وقت کھانا. نمبر 2، قدر ضرورت سے زیادہ کھانا. نمبر 3، اکثر مرتبہ نہیں ہضم ہونے والی چیزیں کھانا. وہ چائنیز ایٹم ہے نا، تو چائنا والوں کے پیٹ تو ہضم کر لیتے ہیں اس کو. ہم ہندوستان والوں کا پیٹ الگ ہے، ان لوگوں کا الگ ہے. جس کی جیسی مشین ہے ویسے ہی چلے گا اس کے. جیسے شمالی ہند والے روٹی کھاتے ہیں، چاول ان کو جمتا بھی نہیں، چلتا بھی نہیں، ایسے ہی کبھی پسند کے طور پہ کھائے. جنوبی ہند والے چاول کھاتے ہیں، روٹی زیادہ نہیں چلتی. تو اعطی معدتک ما عودتہ، یہ طبیبوں کی بات ہے، یہ نبی کی بات نہیں، طبیبوں کی بات ہے. اپنے معدے کو وہ دو جس کی اس کو عادت بچپن سے ہے، وہی چیزیں کھلاؤ، اس سے ہٹ کے مت کھلاؤ.
تو یہ 3 باتوں کی رعایت کریں گے تو ہمارا کھانا ہماری صحت کا سبب بنے گا، ہماری قوت کا سبب بنے گا۔ اگر آپ یہ 3 باتوں کا خیال کرتے ہوئے کھانا کھایا کریں گے، جو بھی اللہ دے دیا، سوکھی روٹی صحیح، جو میسر ہے ہماری انکم میں، ہمارے بجٹ میں، یہ 3 باتوں کی رعایت کر کے آپ کھائیں گے تو آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو اپنی پرسنالٹی بلڈ کرنے کے واسطے وہاں جانے کی کچھ ضرورت نہیں پڑے گی۔ خود اندر سے جسم اتنا طاقتور ہوگا کہ دیکھنے میں کمزور ہو اور کتنے بڑے بڑے مسٹنڈوں کو دھکا مارے جا کے دور گرے گا۔ عرب کے بچوں کو دیکھا، اور ہمارے بچے جو عرب میں پیدا ہوئے، وہ کیا کیا کھا کے ایسے پھول کے کیڈبری بنے ہوئے، سمجھے؟ کچھ بھی دم نہیں، اندر طاقت نہیں، کہ وہ پیور غذائیں نہیں ملتی وہاں، جو ملا وہ کھاتے ہیں۔ اپنے دیش میں پیور ملتی ہے، اور وہ کھانے والے شہر والوں سے زیادہ گاؤں والے طاقتور ہیں۔ یہاں اتنے سارے لمباڑے رہتے ہیں اطراف اکناف میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ایک بھی ڈیلیوری کو ہاسپٹل نہیں جاتے، سب کے گھر میں ہو جاتے ہیں، ایک پیسے کا خرچہ نہیں۔ ہمارے سب دواخانے کہ بھائی جیسا کھاؤ گے ویسی صحت بنے گی، ویسی غذا بنے گی، اور جتنا کام کرو گے اتنے طاقتور جسم بنے گا۔ جتنا کام کم ہوگا جسم کمزور ہوگا، جتنا کام زیادہ کرو گے ہر پارٹ کو، ہر عضو کو یوز کرو، استعمال کرو۔ یہ کئی ڈاکٹروں سے میں نے سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنی ہم کو جسم میں اعضاء دیے ہیں، ان کا نیچر یہ ہے کہ یہ یوز کرنے سے طاقتور رہتے ہیں، ان کو یوز نہ کیا جائے تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے پورے وجود کو استعمال کرنا چاہیے، تو جب جا کر کے ہمارا صحت اچھی رہتی ہے، طاقتور رہتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، اس بات کو محفوظ رکھیے، اپنے کام کی چیز ہے، جو عمل کرے گا فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں عمل کرے گا تو وہ نقصان اٹھا رہی ہے، اٹھاتا ہی چاہے گا۔ اماں کی نہیں سنی، بابا کی نہیں سنی، مول صاحب کی نہیں سنی، کسی کی بھی نہیں سنی، اللہ رسول کی تو سن لو بھائی، ان کی بھی نہیں سنو گے تو پھر کہاں جائیں گے ہم۔ نمبر 2، شہوت الفرج۔ فرج کیا ہے؟ شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، عورت ہو یا مرد، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ خواہشات کے 2 حصے ہیں، جائز ناجائز۔ 2، جیسے کھانے میں 2 حصے ہوئے شہوت کے، ایک وہ جو جائز ہے، وہ تو اللہ کی نعمت ہے، وہ تو خوب استعمال کرو، شکر ادا کرو۔ لیکن وہ جو ناجائز والا حصہ ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ یہ 3 چیزیں، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے واسطے۔ اسی طرح شہوت الفرج میں، یعنی شرمگاہ کے تقاضوں میں، وہ بھی تقاضا کرتے ہیں، ہر روز وہ کچھ تقاضا کرتا ہے ہم سے، شرمگاہ بھی تقاضا کرتی ہے۔ یہ تقاضے کا ایک حصہ حلال ہے، وہ تو ہماری صحت کے لیے مفید ہے، بہتر ہے، اس سے کوئی نقصان صحت کو نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا ایک حصہ ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے، اسی کو شہوت کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والی، جسم کمزور ہوگا، دل بھی کمزور ہوگا ساتھ ساتھ میں، اور دل میں ہیبت، دھڑکن، خوف، ذرا ذرا سی بات میں ڈر، لوگوں کو دیکھ کے غصہ آنا، اور گھر میں جاتے ہی جھگڑے شروع ہونا، یہ سب جو ہے صحت کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت کمزور ہو تو برداشت کی طاقت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور صحت اچھی ہو تو برداشت کی طاقت ہوتی ہے، اندر کا دفاعی نظام وہ مقابلہ کرتا ہے ہر چیز کا۔ اس لیے شرمگاہ کی حرام تقاضوں کو صبر کر کے روک دے۔ ایک آدمی آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، صحابی تھے،
صحابہ بھی انسان تھے لیکن وہ دین پہ جمے ہوئے تھے، بس یہ فرق ہے. ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں. ہمارے جیسے تقاضے ہیں، ان کے بھی ویسے ہی تقاضے تھے، لیکن وہ جمے ہوئے تھے نبی کی بات پہ، ہم جمے ہوئے نہیں ہیں، یہ فرق ہے. تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. مجلس میں آ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے. ایک بیچارہ سیدھا سادہ نوجوان آیا، وہیں کھڑے ہو کے باہر سے زور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. تو سب پلٹ کے دیکھے کون بدتمیز آدمی ہے نبی کے سامنے آ کے کیا بول رہا. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا اپنی نگاہ نیچی کرو، میرے سے بات کر رہا ہے، آپ لوگوں سے نہیں کر رہا ہے. ادھر بلاؤ، جگہ دو اس کو، آگے کرو. اور آگے اب ڈر گیا بیچارہ، پوچھا ایسی بات. اب پھر اب نبی قریب میں بلا رہے ہیں، پتہ نہیں غصہ ہوں گے، سزا دیں گے کیا. ادھر آؤ اور قریب آؤ اور آؤ اور جگہ دو یہاں لاؤ. بالکل بازو بلایا. جب وہ بازو بیٹھ گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے پیٹھ پر یا سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کس سے زنا کرنے کی اجازت دوں، کیا تمہاری ماں سے کرنے کی اجازت دوں؟ کہ لگے کہ اللہم لا، ارے یہ تو نہیں، ہرگز نہیں، ماں سے نہیں دیجیے اجازت. بہن سے دوں؟ کہ اللہم لا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، بہن سے بھی مت دیجیے. خالہ سے دوں؟ کہ نہیں بالکل نہیں دیجیے. بیٹی سے دوں؟ کہ نہیں بالکل نہیں، بیٹی سے بھی مت دیجیے. پھوپھی سے دوں؟ کہ نہیں. پھر حضور نے فرمایا اب تم بتاؤ، جس سے بھی میں اجازت دوں گا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، تو پھر کیسے کرو گے؟ تو وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے اور بات تو بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بتائیے، میری شہوت قابو میں نہیں رہتی تو میں کروں تو کیا کروں؟ وہ تو میرے سمجھ میں آیا تھا، آپ نے اس کو غلط ثابت کر دیا. ٹھیک ہے چھوڑ دیا میں، اب آپ بتائیے میں کیا کروں، میں کیسے بچوں گناہوں سے؟ تو حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ان کو دعا، اللہم اغفر ذنبک وطہر قلبک وحسن فرجک. اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو پاک باز بنا دے، اللہ پاک تیری شرمگاہ کو پاک باز بنا دے. یہ دعا دی اور فرمایا دعا کرتے رہا کرو. وہ دعا لے کے چلے گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے سماج کے جوانوں میں اس جوان سے زیادہ پاک باز کسی کو نہیں دیکھا. تو دیکھو شہوت فرج کا تقاضا ہوا، سیدھے نبی کے پاس چلے گئے، جو سامنے جو دل میں بات تھی رکھ دی. نبی نے بتا دیا یہ تو نہیں ہو سکتا بابا. کیسے ہو سکتا ہے تم ہی بولو. تو انہوں نے بھی بول دیا کہ نہیں ہو سکتا ایسا. جب نہیں ہو سکتا، اپنی ماں بہن بیٹی کو تم خراب نہیں کر سکتے تو دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو کیسے خراب کر سکتے؟ وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے. لہذا جس کو اللہ کا نام لے کر حلال کر کے لائے ہو اسی پر اکتفا کرو، اور اس کے علاوہ کہیں نظر خراب نہ کرو، نیت خراب نہ کرو، اور اللہ سے دعا مانگتے رہو. تو انہوں نے عمل کیا، ان کا مسئلہ قابو میں آ گیا، اور وہ پاک باز اللہ کے چہیتے بندے ہی بن کر رہے، کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوئے. اس لیے شہوت فرج سے بچنے کے لیے وقت پر نکاح کرنا. حلال روٹی موجود ہے تو چوری کر کے کیوں کھائیں گے؟ اگر ہمارے پاس نہیں ہے اور بھوک لگ رہی ہے تو ہم کسی دوسرے کا ٹفن مار دیں گے، کسی دوسری کی روٹی کھا جائیں گے. اس لیے برا کام جب ہی کرے گا آدمی جب حلال ذریعہ موجود نہ ہو.
اس لیے جب تک نکاح کا وقت نہ آ جائے صبر سے کام لینا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جس قدر جلد ممکن ہو نکاح کر لینے کی تدبیر کرنا۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، ہمارے آقا نے کہا نوجوانوں جو بھی شادی کے حقوق ادا کر سکتا ہے وہ فوراً نکاح کر لے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح کرنے کا لڑکی کے سلسلے میں اس کے پیرنٹ کو حکم دیا کہ اس کا جلد نکاح کر دو، اور لڑکوں کے سلسلے میں انہی کو حکم دے دیا کہ نکاح کر لو، کیونکہ ایک فطری بات تھی۔ لیکن ہمارے سماج میں ماں باپ کو اعتماد میں لے کر نکاح کیے جاتے ہیں، وہی عزت کہلاتا ہے اور وہی سمجھداری کہلاتی ہے۔ تو ماں باپ کو اعتماد میں لیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ اگر تقاضا محسوس کرتا ہے تو تاخیر نہ کریں اور فوری انتظام کر کے دے دیں اس کو، ورنہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، پھر ماں باپ کے کھاتے میں بھی آئے گا۔ حاجی ہے، نمازی ہے، داعی ہے، سر سے پیر تک سنت کے مطابق ہے، اور اپنے بیٹے یا بیٹی کے تقاضے نکاح کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی غلط کام کیا، تو وہ غلط کام ان اللہ والے کے اعمال نامے بھی قیامت میں آ جائے گا۔ کبھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، لیکن بچوں کے نکاح میں رکاوٹ بنا، اس لیے اس کے اعمال نامے میں آئیں گے، جتنے گناہ بچے کریں گے سب باپ کے اور ماں کے اعمال نامے میں بھی آئیں گے۔ یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ماں باپ کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جب تقاضا محسوس کریں بچوں میں فوراً نکاح کر دینا چاہیے ان کا۔ آج جتنے سماج میں برائیاں وجود میں آئی ہیں دیر سے نکاح کرنے کی وجہ سے۔ ایک صاحب کی عیادت کرنے گیا بیچارے، اللہ تعالیٰ شفا دے، اب مجھے نہیں معلوم کس حال میں ہے، لیکن ان کے گھر والوں کی خواہش پر جا کے دعا پڑھ کے آیا تو پتہ چلا کہ بہت بڑی ڈگری تھی، بہت بڑی نوکری تھی، 1.5-2 لاکھ روپے کماتے تھے، اور اس وقت میں فریش ہیں۔ تو میں شادی کے بارے میں پوچھا تو میری شادی تو نہیں ہوئی، عمر کیا ہے تو 36 برس کی۔ 36 برس کی ہے، 2 لاکھ روپے کماتے ہیں، ڈگریاں ہیں، تعلیم ہے، سب ہے، ذاتی مکان ہے، کار میں پھر رہے ہیں، اور شادی نہیں۔ کیوں بھائی؟ عجیب و غریب ماحول ہم نے بنا لیا، ابھی ان کی نہیں ہوئی، ابھی ان کی ہونے کا ہے، ابھی ان کی نہیں۔ تو میں بچوں سے کہتا ہوں اور اللہ کے بھروسے پر سچی بات کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر اپنے گاڑی کے سامنے کوئی گاڑی سلو چلا رہا ہے تو ہمیں ہارن دے کر سائڈ لے لینا چاہیے، آگے نکل جانا چاہیے۔ بڑے بھائی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں دیر کر رہے ہیں تو اب تمہاری مرضی بھائی، میں اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا، مجھے سائڈ دیجئے، میں آگے نکل جاتا ہوں، بس کر۔ ورنہ کہیں نہیں، ابھی بھائی کچھ نہیں ہوئی نا، ابھی بڑے بھائی کچھ نہیں ہوئی نا، تو بھائی انہیں نہیں کریں گا 50 سال تو تم بھی ایسے ہی رہو گے کیا؟ تم اللہ رسول کے نافرمان بنے رہو گے؟ حضور علیہ السلام نے اس زندگی کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھا ہے جس زندگی میں آدمی کا جوڑا ساتھ میں نہ ہو، ناپسندیدہ نظر سے دیکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ صرف 10 دن زندگی کے باقی ہیں اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو 10 دن کے لیے نکاح کر لوں گا، اکیلا نہیں رہوں گا، کیونکہ میں نے نبی سے یہی سیکھا ہے کہ آدمی کو تنہا نہیں رہنا چاہیے، اس کا جوڑا اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ 10 دن بھی اگر باقی ہیں زندگی کے تو اب 10 دن کا کیا ہے بھائی، نہیں سوچوں گا، کسی سے نکاح کر لوں گا۔ اب حالت یہ ہے کہ صاحب زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ تو سوچنے میں نکل جا رہا ہے، اور شہوت کو کیا کریں گے بھائی؟ شہوت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ ایک عمر کو پہنچ گئے تو اندر سے ایک تقاضا شروع ہوا، میل کو فیمیل کا، فیمیل کو میل کا تقاضا شروع ہوتا ہے۔ فطرت ہے، نیچر ہے، آپ اس کو کچل نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ غلط رستوں پہ چلے جائیں۔ اسمارٹ فون کام دے گا، طرح طرح کے
برائیوں کے راستے کھلیں گے. بعض جگہ پر نچلی قومیں، بے غیرت قومیں اپنی بیٹیوں کو 500,000 روپے میں ایک رات کے لیے دے رہے ہیں. وہاں چلے جائیں گے، اڈوں پہ پہنچ جائیں گے. اللہ بچائے، کر رہے ہیں نا جو مسلمان. بہت سے اپنے ماضی کے احوال سناتے ہیں، اور بہت سے تو حالات سب کو معلوم ہے. اس میں چلے جائیں. نہیں غیرت مند ہوگا، شریف ہوگا، تو شریف کو اور پریشانی ہوگی، اس لیے کہ بری حرکتیں کر نہیں سکتا اور برداشت بھی نہیں کر سکتا. تو اس کی خلوتیں، اس کی تنہائیاں، اس کی راتیں اس کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتی ہیں جن سے اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے اور اس کی صحت برباد ہوتی ہے، خراب. ایسی صحت خراب. بعض نوجوانوں نے بتایا کہ جب بھی مستحب اور صفائی کے غسل کے لیے باتھ روم میں جاتا ہوں تو مجھے فرض غسل کر کے آنا پڑتا ہے. عادت پڑ گئی، حلال راستے پر قفل لگا ہوا ہے تو حرام راستے اختیار کر. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وہ فلاح پانے والے مومن ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے. اب اس دور میں باندی تو ہوتے نہیں ہیں، تو صرف بیویاں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں بیوی سے، ان پہ کوئی ملامت نہیں. آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو کوئی بیوی والا راستہ چھوڑ کر دوسرا کوئی سا بھی راستہ اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی حد سے گزر جانے والا ہے اور اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. تو دیکھو قرآن ہے نا، اصل میں قرآن پڑھتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں. سب کلیئر بتا رہا ہے اللہ قرآن میں، کون ایمان والے نقصان میں ہیں، کون ایمان والے فائدے میں. تو ایسی چیزوں میں مجبوراً آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. سماج کے شرما حضوری میں نکاح نہیں کرتے، اور نکاح نہیں کرتے تو غلط کاریوں میں جانا ہی پڑے گا، کوئی راستہ ہی نہیں. اور اگر کوئی آدمی غلط کاریوں میں بھی نہیں گیا اور نکاح بھی نہیں کیا تو یہ تقاضۂ فرض اس کے اوپر ایسا برا اثر ڈالے گا کہ وہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ غلط کام بھی نہیں کرتا اور صحیح بھی نہیں کرتا. تو وہ جو اندر اللہ نے طاقت پیدا کی ہے اسے خارج ہونا چاہیے، نہیں خارج ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے گا، غصے کا مریض بن جائے گا، چڑچڑا ہو جائے گا، جس کو دیکھو اس کے اوپر غصہ آئے گا، اخلاق ختم ہو جائیں گے، نوکریاں چھوڑتا رہے گا اور کوئی کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ مبتلا ہو گیا. کیسے مبتلا ہو گیا؟ ایک اندرونی پریشر نے اس کے دماغ کو متاثر کر دیا، اس کے دل کو کمزور کر دیا. تو بھائی جائز راستہ ضروری ہے اور ناجائز راستہ حرام ہے، اس سے بچنا بھی ہے، اس کو اختیار کرنا بھی ہے. اگر ناجائز راستہ اختیار کرو گے تو بھی نقصان میں رہو گے، اور اگر وہ بھی نہیں اختیار کرو گے تو بھی نقصان میں رہو گے. صرف ایک ہی میں فائدہ ہے کہ حلال راستہ اختیار کیا جائے. تو دو باتیں ہیں، شہوت البطن، شہوت الفرج. اس کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی، آپ اس کو سمجھ گئے. اب یہ دو چیزوں پر قابو پانا ہے، اپنے قلب کو روشن رکھنے کے واسطے یہ دو چیزوں پر حلال طریقے سے قابو پانا ہے اور حرام کو چھوڑ دینا ہے اور اس سے بچ جانا ہے. روشن کرنے والی دو چیزیں، یہ تو
برباد کرنے والی دو چیزیں تھیں. بچیں گے تو پھر فائدہ ہوگا، نہیں بچیں گے برباد ہوگا دل. لیکن دل کو روشن کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ نمبر 1 التوبۃ والانابہ. توبہ، توبہ کے معنی پلٹنا، انابہ کے معنی بھی رجوع کرنا، پلٹنا. میں نے پہلے دن انیبو الی ربکم والی آیتوں کے تحت آپ کو بتایا تھا، وہی تفصیل ہے یہاں پر. اللہ کی طرف لوٹتے رہنا، بار بار لوٹنا، توبہ کرنا، توبہ کرنا. ففروا الی اللہ. کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ. 2 قدم ادھر چلے گئے پھر فوراً ادھر آ جاؤ، پھر ادھر چلے گئے پھر لوٹ کے ادھر آ جاؤ. کسی بھی طرف چلے جاؤ خدا سے دور. گناہ خدا سے دور کرتا ہے اور نیکی اور توبہ خدا سے قریب کرتا ہے. اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے قریب ہوتے رہو. ایسا ہے کہ جو آدمی کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، جو جانور کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، وہ ادھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا، اب پھر ایک جگہ جا کے رک جائے گا، پھر واپس آ جائے گا. جہاں کہاں جتنی رسی میں گنجائش ہے اتنا ہی جائے گا، اس کے بعد واپس آ جائے گا. مومن کو چاہیے کہ اس کے نفس کو، گھوڑے کو باندھ کے رکھے اللہ کی ذات عالی سے. اور اس کی ڈوری تھوڑی ہے، اس میں ادھر ادھر اچھل کود کرتا ہے تو کرتے رہیں گے، تو پھر اس کو سیدھا کرو، پھر اس کو کھوٹے پہ لے کے آؤ، پھر اس کو کھوٹے سے جوڑ کے رکھو. ادھر ادھر گڑبڑ کرنے مت دو. اگر کر لیا تو توبہ کے ذریعے پھر لے آؤ. اور اگر ہم نفس کے گھوڑے کو باندھ کے نہیں رکھیں گے تو وہ چرتے چرتے شاہی حدود میں چلا جائے گا، اور شاہی حدود میں جا کر ڈنڈے کھائے گا اور کیس ہوگا اور مقدمہ ہوگا اور جیل میں بھیجا جائے گا. اس لیے اپنے گھوڑے کو تو نہیں بھیجیں گے، گھوڑے کے مالک کو بھیجا جائے گا. اس لیے نفس کی شرارت، اور جائیں گے ہم جہنم میں. حضرت علیہ السلام سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، مشہور حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات. جو چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں ان سے بھی بچو. حرام کو تو ہم سوچتے بھی نہیں. لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. لیکن جو چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں ان سے بھی بچو، اپنے نفس کو بچا کے رکھو. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وان لكل ملک حما. سنو، ہر بادشاہ کے جانور چرانے کی چراگاہ ہوتی ہے، جہاں ان کے گھوڑے، ان کے جانور، بکریاں چرائی جاتی ہیں بادشاہوں کی. وہ مقرر کی ہوئی حدیں ہوتی ہیں جس میں دوسرے نہیں لا سکتے اپنے چراگاہ، دوسرے اپنے جانور نہیں لا سکتے، وہ سرکاری ہوتی ہے. الا ان لکل ملک حما. ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اپنی. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهَا. اللہ کی بھی ایک چراگاہ ہے، حدود مقرر ہیں اللہ کے بھی، اور اللہ کے حدود محارم ہیں. جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے وہ اللہ کی اپنی سرکاری جائیداد ہے. آپ اس کے قریب اپنے نفس کے گھوڑے کو مت لے جاؤ. قریب جاؤ گے تو قریب ہے کہ اندر چلا جائے. جب اندر چلے جائیں گے تو آپ کو جیل بھگتنی پڑے گی، جہنم میں جانا پڑے گا. الا ان محارم اللہ، الا ان حم اللہ محارمها. اللہ کے محارم کے قریب بھی مت جاؤ، دور رہو دور رہو دور رہو. تو توبہ کا یہ طریقہ ہے، جب بھی غلطی ہو جائے لوٹو اللہ کی. نہیں یاد آ رہا ہے کوئی گناہ تو بھی توبہ کرو. ہماری نیکیاں بھی اس قابل ہیں کہ اس سے توبہ ہی کی جائے. کون سی ہماری نیکی قبول ہونے کے قابل ہے؟ اس لیے مجموعی توبہ کر لو. گناہ یاد آ رہا ہے تو گناہ سے توبہ کرو، نہیں یاد آ رہا ہے مجموعی توبہ کرو، مگر توبہ کرتے رہو. مسند احمد میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک روزانہ صبح کو اپنا سیدھا ہاتھ پھیلاتا ہے آسمان پر سے زمین والوں کی طرف، اور فرماتا ہے رات بھر کے گناہ گاروں
میرے ہاتھ پہ توبہ کر لو، رات میں کوئی گناہ کیا ہے تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر لو۔ اور شام ہوتی ہے تو اللہ اپنا یمین پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے ارے بھائی دن میں کوئی گناہ کیے ہو تو سونے سے پہلے میرے ہاتھ پہ توبہ کر لو۔ اللہ ہاتھ دے رہا ہے، توبہ کر لو میرے ہاتھ پہ، روز دے رہا ہے۔ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے تو اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پہ توبہ کر لیں، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن خود اللہ روزانہ صبح شام آپ کو ہاتھ دے رہی کہ میرے ہاتھ پہ توبہ کر لو، اور ہم بغیر توبہ کے سو جا رہے ہیں اور بغیر توبہ کے صبح کر رہے ہیں۔ تو توبہ کرو، توبہ دل میں نور پیدا کرے گا، ظلمت کو چھانٹے گا، اندھیرے کو ختم کرے گا۔ اور دوسری چیز الصبر والشکر ہے، صبر کرنا سیکھو۔ صبر ایک ایسی ضرورت ہے، 24 گھنٹے میں کسی لمحہ مومن صبر کی ضرورت سے مستثنا نہیں ہوتا، ہر وقت کی ضرورت ہے۔ عام طور سے ذہن میں یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ مصیبت برداشت کرنے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ایک جگہ ہے صبر کی، لیکن صبر 24 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ میں نے کسی موقع پر صبر کی تفصیل بیان کی تھی، وہ نیٹ پر بیان موجود ہوگا، بہت وضاحت تفصیل کے ساتھ قرآن حدیث نے بتایا روشنی میں کہ صبر کی ہر وقت ضرورت ہے، صبر کی کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی حالت ایسی نہیں جس میں ہم کو صبر کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کو صبر سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی گئی، یہ سب سے بڑی دولت دی گئی ہے مومن کو صبر، بشرطے کہ صبر ہو اس کو۔ صبر کے معنی ہے نیکی کرنے میں جو تکلیف پیش آ رہی ہے اسے برداشت کرنا، گناہ سے بچنے میں جو تکلیف پیش آ رہی ہے اسے برداشت کرنا، ہماری چاہت کے خلاف اللہ کا جو فیصلہ آیا ہے اسے برداشت کرنا۔ یہ 3 چیزوں کا مجموعہ صبر ہے، تو پھر ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے، ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے، صبر صبر صبر، یہاں تک کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، تو جنت بھی صبر کے عوض ملی ہوگی، جنت بھی صبر کے عوض ملی ہوگی۔ چنانچہ فرشتے آئیں گے جنت میں، لوگوں سے ملتے رہیں گے تو سلام کریں گے، جنت کا تحیہ بھی سلام ہے، سلام کریں گے۔ کیا سلام کریں گے؟ قرآن میں اللہ نے بتا دیا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آ کے کہیں گے صبر کرنے کی وجہ سے یہاں آئے ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہارا بھلا کرے، صبر کرنے کی وجہ سے یہاں آئے ہو، کتنا اچھا انجام اور کتنا بہتر گھر ملا ہے تمہیں، یاد دلائیں گے پوری زندگی صبر کیا تھا تو جنت میں گیا۔ سلام علیکم بما صبرتم، یہ صبر کا بدلہ ہے جو جنت ملی ہے، اور عقبی الدار ملا ہے، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ صبر کی بہت ضرورت ہے ہم کو، اس لیے نبی سے بھی فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ ایسا صبر کیجئے جیسے پہلے نبی بھی کیے ہیں، یعنی صبر نبی کو بھی کہا گیا کہ صبر کیجئے، کیونکہ صبر ہی ہمارا راس المال ہے، کیپٹل ہے جس سے ہم آخرت بنا سکتے ہیں، صبر۔ تو ایک چیز صبر ہے، اور صبر کا جوڑا جو ہے نا وہ شکر ہے، شکر، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، ہر حال میں شکریہ ادا۔ جب مصیبت آتی ہے نا اس کو بھی اگر ایمان کی نظر سے دیکھو گے تو اس پر بھی شکر ادا کرنے کی توفیق، اس پر بھی شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی اگر ایمان کی نظر سے مصیبت کو دیکھیں گے۔ تو صبر کا ایک لفظ ہے، شکر دوسرا لفظ ہے۔ شکر کے معنی ہے احسان مند رہنا، اللہ کا احسان مانتے رہنا، آپ نے اچھا کیا، جو کیا بہتر کیا، آپ میرا بھلا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے آپ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ احسان مند رہنا یہ شکر ہے،
تو شکر بھی اپنے اندر پیدا کرو. اور شکر کا فائدہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمت اور بڑھے گی. تو شکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا. شکر زبان سے بھی کرنا، شکر عمل سے بھی کرنا، شکر دل سے بھی کرنا اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا شکر. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ تمام اعضاء و جوارح کو اس کی نافرمانی سے بچاؤ. یہ اللہ کا شکر ہے. ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ اس سے گناہ مت کرو. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس سے بدنگاہی مت کرو. کان کا شکر یہ ہے کہ اس سے بری باتیں مت سنو. زبان کا شکر یہ ہے کہ اس سے بری باتیں مت کرو. ہر عضو کا شکریہ یہ ہے کہ مس یوز مت کرو، غلط استعمال مت کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا. یہ شکر ہے اس کا. تو صبر اور شکر، صبر اور شکر دونوں ایک ساتھ ہیں. اور سمجھو یہ دو پر ہیں، ان دو پروں سے ہم پرواز کر کے اللہ کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں صبر اور شکر کے ذریعے. اس لیے صبر شکر یہ دو چیزیں ہیں. جس کے اندر یہ دو صفتیں پیدا ہو گئی وہ اللہ رب العزت کا، اللہ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں. صبر اور شکر جو ہے اور توبہ اور انابت یہ دل کا عمل ہے. پہلے بتایا ہوں کچھ زبان کے عمل ہوتے ہیں، کچھ دل کے ہوتے ہیں. یہ دل کا عمل ہے، دل کا اچھا عمل. توبہ بھی، صبر و شکر بھی. توبہ اور انابت یہ دل کا عمل ہے، صبر و شکر بھی دل کا عمل ہے. اپنے دل کو ان اعمال میں مشغول کرنے سے دل منور ہوگا، مجلہ ہوگا، روشن ہوگا، صاف ہوگا ہمارا دل. یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ایک بندہ پڑا ہوا تھا کہیں پر صحرا میں، عرب کے تپتے صحرا میں، گرمی کا سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی سخت دھوپ ہوتی ہے اور ریت نیچے ہوتی ہے. ریت گرم ہو کر آگ بن جاتی ہے. اس میں ایک وجود پڑا ہوا تھا. اس کے دو پیر بھی نہیں تھے، دو ہاتھ بھی نہیں تھے، اندھا بھی تھا، مگر زبان تھی اس کی. اب پڑا کچھ بول رہا تھا، کچھ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، آہستہ آہستہ بول رہا تھا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچ کر کیا بول رہا ہے بیچارہ، مرتے وقت میں کوئی وصیت کر رہا کیا، کوئی خاص بات بول رہا ہے کیا، سننا چاہیے جا کے کیا بولنا چاہ رہا، کوئی مدد مانگ رہا ہے کیا. تو قریب گئے تو وہ کیا بڑبڑا رہا تھا سنا. تو کہہ رہا تھا الحمدللہ 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 کہہ رہا. تو بزرگ نے اس سے کہا ارے بابا تیرے ہاتھ بھی نہیں، تیرے پیر بھی نہیں، لولا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، تو تیرا وجود لا کے کسی نے صحرا میں ڈال دیا. کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی دوست نہیں تیرا. کس چیز کا شکریہ ادا کر رہا بھائی؟ یہاں تو کوئی نعمت ہی نظر نہیں آ رہی. تو اس نے کہا کون؟ کہا ایک بندہ ہے، آپ کے شکر پہ تعجب ہو رہا ہے اس کو. تو کہہ رہا تھا شکر نہ ادا کروں اللہ تعالیٰ کا؟ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت. اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ دنیا کے اعتبار سے ہر مصیبت میں مبتلا ہوں، لیکن کسی معصیت اور گناہ میں تو مبتلا نہیں ہوں. جتنا شکر ادا کروں کم ہے اللہ کا، کہ گناہ سے تو بچا لیا اس نے مجھے. تو اس حالت میں بھی اللہ کے بندے شکر سے غافل نہیں. ہم لوگ تو اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں موج مستی کرتے ہوئے بھی شکر کرنے کے لیے تیار. تو شکر ادا کرو بھائی. بس دو باتیں میں نے آپ کو بتائی وہ جن سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے، شہوت بطن اور شہوت فرج. اور دو باتیں بتائیں جس سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، توبہ و انابت، صبر و شکر. یہ دو ملا کے ایک ہی اس واسطے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑ ہے. اس لیے صبر و شکر ملا کے ایک نمبر، توبہ اور انابت ملا کے ایک نمبر. توبہ کے معنی اللہ سے معافی مانگنا، انابت کے معنی وہ بری زندگی چھوڑ کے اچھی شروع کر دینا. تو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو دو باتیں روشنی پیدا کرنے والی، دو باتیں اندھیرا پیدا کرنے والی. اب اندھیرے والے کو چھوڑ دینا، روشنی والے کو اختیار کرنا. اور دو باتیں ہیں جو ہمارے ظاہر کو روشن کرنے کی ہیں. نمبر ایک الصلاۃ، نماز، 5 وقتہ نماز بلا ناغہ پابندی سے پڑھنا چاہیے، سنن قبلیہ اور بعدیہ کے ساتھ.
12 रकातें नमाजों के साथ सुन्नत मुअक्कदा है, जिसको छोड़ना दुरुस्त नहीं है, इसलिए उसके साथ पढ़ लिया करो। जो लोग कंपनी वंपनी में जाते हैं, बड़ी मुश्किल से फ़र्ज का टाइम निकाल लेते हैं, फ़र्ज पढ़ लेते हैं, तो चलो ठीक है, मगर नवाफिल की शक्ल में उसकी तलाफी कर लो, और जब मजबूरी न हो तब पूरी नमाज पढ़ा करो सुन्नतों के साथ। हमारे आका को मुंह दिखाना है, वो बोलेंगे कि मेरी कोई अहमियत नहीं थी, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, तो हम नबी को क्या जवाब देंगे? शफाअत उनकी ही नहीं, उनकी शफाअत पर ही बख्शिश। अब वही नाराज हो गए तो क्या फायदा है? इसलिए सुन्नतों के साथ 5 वक्ता नमाजें पाबंदी के साथ पढ़िए, और नवाफिल हो सके तो जितनी पढ़ो, नहीं हो सके तो अपना नुकसान है, बाकी गुनाह नहीं है। दूसरी चीज़ ज़कात। जिनके पास माल है मसाइल उलमा से मालूम कर लो, अगर हम साहब नसाब हैं तो बग़ैर किसी बुखल के ज़कात अदा करना चाहिए हर साल। ये हक़ गरीब है, गरीब का हक़ देकर अल्लाह खुश रखेगा, गरीब का हक़ मारने वालों को अल्लाह खुश नहीं रखेगा। इसलिए ज़कात एहतमाम के साथ अदा करना, ये हमारे ज़ाहिरी आमाल हैं, यानी जो हमारे हाथ पैर से मुताल्लक़ हैं। तो 2 बातिन की ज़ुल्मतें, 2 बातिन की रोशनी और नूर, और 2 ज़ाहिरी आज़ा के आमाल, ये 6 बातें मैंने आपको आज बताई, इसलिए कि 5-6 दिन ही हैं आज को मिला के, तो इसलिए मैंने आपको ये 6 बातें आज बताई। अब कल और 2 बताएंगे, मगर ये कि कल जब मैं बताने के लिए बैठूंगा तो किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा कि कल क्या बताया था, तो आपको कल वाला आज वाला सबक कल बताना है, सुनाना है आपको। इसलिए किसी को भी हम कहेंगे 2, 4, 5 आदमियों से आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, इसलिए सबको याद रखना है। यानी हम लोग जाते थे हज़रत महदी सुन्ना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, रमज़ान में तरावी सुना के जितने दिन बचते थे 10 दिन के लिए मैं चले जाता था हज़रत के पास। बड़े अल्लाह वाले थे, और मुल्क भर से भी लोग आते थे, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, दारुल देवबंद में हदीस पढ़ाने वाले, तफसीर पढ़ाने वाले, मज़ाहिर से, नदवे से बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहती थी रमज़ान में वहाँ पर। तो असर की नमाज के बाद हज़रत 2-2, 3-3 कुछ ज़रूरी बातें रोज़ बताया करते थे असर की नमाज। तो अगले दिन जब असर की नमाज में आते थे तो किसी को भी खड़ा करके पूछते थे, आप बताइए कल क्या कहा था, आप बताइए, आप बताइए। बड़े बड़े उलमा होते थे, हम जैसे लोग नहीं, बड़े बड़े उलमा हुआ, उनसे कहते आप बताइए कल मैंने क्या बताया था, तो खड़े के बोलना ही पड़ता था। तो उसका नतीजा ये होता था कि मेहमान खाने में सब लोग असर से पहले जिस रूम में देखो, मेहमान खाना था जहाँ सब लोग ठहरते थे हज़रत क्या, मेहमान खाने में जिस रूम में देखो असर से पहले कल का सबक याद हो रहा था। सब करते थे, छोटे से लेके बड़े तक, ताजिर हो के मुहद्दिस हो, सब याद करते थे, क्योंकि पता नहीं किसको पूछेंगे, इसलिए सब लोग एक दूसरे से पूछ के दोहरा के तैयारी करके असर पढ़ने आते थे मस्जिद। ये इसलिए बता रहा हूं कि नफ्सियाती तौर पर अगर सबक सुनाना नहीं है तो कभी याद नहीं होगा, सुनाना है तो याद होगा। जो हाफिज खुद पढ़ के सुनाते हैं उनकी गलतियां जाती हैं, जो हाफिज किसी को सुना के जाते हैं तो उनका अच्छा याद रहता है। तो ये सुनाना बहुत अहम बात है, और इसी के वास्ते जिब्राइल रमज़ान में आके हुजूर से कुरान सुनते थे। तो हम भी सुनेंगे भाई आप लोगों से, ताकि आप लोगों को याद हो जाए इस डर से, इस बहाने से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आराम कर लो।